شیخ الہند کے نام سے جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ، ورنہ مسلمان گاندھی کو جانتے ہیں، شیخ الہند کو نہیں جانتے۔ کس بلبوتے پر کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان؟ داڑھی کی وجہ سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، کرتے پاجامے کی وجہ سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ جواہر لال نہرو جیسا کرتا پہنتے تھے آپ کو کبھی نصیب نہیں۔ جواہر لال نہرو جیسے شیروانی پہنتا تھا، آپ کے علماء نے ایسی شیروانی آج تک نہیں پہنی۔ لیکن کیا کرتے اور شیروانی سے کوئی مسلمان ہوتا ہے؟ جتنی لمبی آپ کی داڑھی ہے اس سے بہت زیادہ لمبی آج یہودیوں کی داڑھی ہے، اس سے بہت لمبی داڑھی مشرکین عرب کی ہوا کرتی تھی۔ کرتا پاجامہ ٹوپی داڑھی یہ اسلام نہیں ہے۔ وہ شیخ الہند جنہوں نے اس ملک میں امن و انصاف کے قیام کی کوشش کی اور ٹکر لی باطل طاقتوں سے، ظالم انگریز سرکار سے، گرفتار ہوئے، ایک ایسے ملک میں لے جائے گئے جہاں سردی اتنی سخت پڑتی تھی کہ پائپ لائن میں پانی برف بن جاتا تھا، پائپ لائن پھٹ جاتی تھی، -40 اور 50 درجے حرارت ہوتا تھا، -40 50۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ اور اس سخت سردی میں ان کو جیل میں ایک پھٹا پرانا کمبل دیا جاتا تھا، اسی کو آدھا بچھا لیتے تھے آدھا اوڑھ لیتے تھے۔ یہ ہیں علماء، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں علماء۔ 2 رکعت پڑھانے والوں کو نہیں علماء کہتے، پیسہ لے کر نکاح پڑھانے والوں کو علماء نہیں کہتے۔ وہ جب واپس آئے اس جیل کے قید سے اور آنے کے چند مہینے کے بعد انتقال ہو گیا، اتنی تکلیفیں جیل میں ان کو دی گئی۔ اللہ، انہوں نے آنے کے بعد ایک مجلس میں ایک بات فرمائی کہ 4 سال جیل کی تنہائی میں بہت غور و فکر کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا کہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی 2 وجہیں۔ ایک تو مسلمان قرآن نہیں سمجھتا، قرآن سے بالکل بے بہرا ہے مسلمان۔ دوسرا سبب یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کا جو آپس کے اختلافات ہیں وہ مسلمانوں کی بربادی کا دوسرا بڑا سبب ہے۔ یہ عاجز و کمزور بندہ جو حضرت شیخ الہند کی جوتیوں میں لگی ہوئی کسی کیل کے برابر بھی نہیں ہے، وہ یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بربادی کی 2 وجہیں بیان کرنے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے، انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا ہوگا، ورنہ دوسری جو وجہ ہے آپس کے جھگڑوں اور اختلافات کی، وہ بھی پہلی وجہ کا نتیجہ ہے۔ ورنہ جو مسلمان قرآن کو سمجھتا ہے وہ کبھی آپس میں نہیں لڑ سکتا۔ اس لیے اگر